اللہ 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 ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر انسانوں سے ایک وعدہ لیا، جس کا ذکر اس صورت کے اندر اور 9ویں پارے کی اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو ایک جگہ جمع کیا، جس میں مسلم بھی تھی، غیر مسلم بھی تھی، جس میں ہر مذہب، مسلک، عقیدہ، نظریہ، سوچ رکھنے والے تمام انسان جو آدم علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہونے ہیں وہ سارے جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایک اقرار لیا۔ اللہ نے ان سے کچھ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، دنیا میں جا کے کس کو اپنا رب مانو گے؟ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے اتنی روحوں کو کہاں پہ جمع کیا۔ مفسر امت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وادی نعمان، جسے عرفات کا میدان کہا جاتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحوں کو اکٹھا کیا تو وہ روحیں تعداد میں تو بہت زیادہ تھی، لیکن وہ خالی روح نہیں تھی، مع جسم تھے، چونکہ انہوں نے جواب دیا، وہ کان رکھتے تھے، سننے کی سماعت کی طاقت رکھتے تھے اور بولنے کی قوت رکھتے تھے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ترمذی شریف کے اندر، ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داود کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب سے ہم نے پوچھا، امیر المومنین، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اتنی روحیں جمع کی، تو کیا یہ روایت آپ بتا سکتے ہیں؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت پہ اللہ نے قدرت والا ہاتھ پھیرا، دائیں طرف کو اللہ نے وہاں ہاتھ پھیرتے ہی روحوں کا نکلنا شروع ہوا، اور اتنی ان کی تعداد تھی جیسے دوسری روایت بتا رہے ہیں چیونٹی جتنی تعداد تھی، اور چھوٹے چھوٹے جسہ تھے، اور وہ دائیں طرف سے نکلتے 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 بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ اصحاب الجنت ہیں۔ پھر اللہ نے بائیں طرف کو ہاتھ پھیرا تو روح اسی طرح چھوٹے چھوٹے جسے نما نکلتے رہے نکلتے رہے نکلتے رہے، ڈھیر لگ گیا بائیں طرف سے، فرمایا یہ اصحاب النار، دوزخ والے ہیں۔ راوی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اب یہ دوزخ والے ہیں، یہ جنت والے ہیں، تو پھر تو عمل کرنا چھوڑ دیں۔ جب ہم پتہ چل گیا کہ یہ اصحاب النار ہوں گے، یہ اصحاب الجنہ ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت والے ہیں اللہ ان کو جب دنیا میں لاتا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوں، اللہ ان سے آہستہ آہستہ جنت کے کام لینا شروع کرتا ہے، ایمان کی حالت میں وہ جنت کے کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور جو دوزخ والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نماز کے خلاف، زکوٰۃ کے خلاف، نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور پھر وہ اسی طرح کا ذہن رکھتے رکھتے دوزخ والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اس سے کام لیتا ہے ویسا ہی جیسا اس کا ہوتا ہے لکھا ہوا۔ تو یہاں مفسرین نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
ایک بات لکھی، اللہ نے یہاں ان سے اقرار لیا، جسے آپ بیعت کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بیعت کیا ہوتا ہے، بیعت کیا چیز ہے، بیعت کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ بعض لوگ تصوف کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے ان سے پوچھا الست بربکم، دیکھیں اللہ نے یہ ایک اجتماعی طور پہ ساروں سے اقرار لیا، اسے ہمارے ہاں تصوف میں بیعت کرنا بولتے ہیں۔ اللہ نے ایک خصوصی لیا اس طرح کا اجتماع میں سب سے اقرار، اور ایک عمومی لیا۔ اللہ نے قرآن کے ایک جگہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے کہا بتاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا۔ اب ان سے اقرار لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا۔ یہاں اللہ نے عمومی طور پہ یہ سوال پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے ان کو سب کو اٹھایا، پکڑا ان سے، بنی آدم سے، من ظہورہم، نکالا ان کی پشتوں سے، اللہ نے ذریتہم، اولاد کو۔ مرد کی پشت میں اولاد ہوتی ہے، پشت میں جو ہے، اب وہ پشت سے جب اولاد نکلی وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ان ساروں کو گواہ بنایا، ان سے وعدہ لیا، ان سے گواہی لی ان کی جانوں کے اوپر، ان کے اپنی جان کے اوپر۔ اللہ نے کیا پوچھا الست بربکم، بتاؤ تم کس کو، کیا تم مجھے خدا مانو گے، رب مانو گے، مجھے اللہ اپنا مانو گے، حاجت روا مانو گے؟ مفسرین نے لکھا جب اللہ نے یہ سوال پوچھا الست بربکم، کس کو اپنا رب مانو گے، کس کو اپنا حاجت روا مانو گے؟ زمین پہ جا کر، ابھی تو تم کچھ بھی نہیں ہو، سارے خاموش، سارے انسان، نبی، ولی، صحابہ، سارے خاموش۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبیوں نے، سارے امتیوں نے نبیوں کی طرف دیکھا، سارے نبیوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے یہ جملہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، آپ کو حاجت روا مانیں گے، آپ کو مشکل کشا مانیں گے اللہ۔ آپ کے بعد سارے نبیوں نے کہا، پھر ساری امتیوں نے کہا، تو سب سے پہلے اقرار کرنے والے۔ اب یہ ایک بیعت تھی جو اللہ نے لی۔ اب ہمارے ہاں بیعت کرنا فضول سمجھا جاتا ہے، اس کی حیثیت کو نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ انسان یہ کہتا ہے بیعت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض عرب کے لوگ تو تصوف کو بدعت اعظم کہتے ہیں، تصوف کے خلاف ہیں حد درجے زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تصوف کو صحیح طریقہ سے سمجھا ہی نہیں۔ بیعت کرنا آپ دیکھیے قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ نے نبیوں سے بیعت لی، اللہ نے عام انسانوں سے بیعت لی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت عقبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی دعوت دی گئی تو پہلے آئے انصار آ کے بیعت کی، اگلے سال آئے پھر بیعت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو صحابہ آ کے مسجد قبا، اس کے پاس، اس کے باہر کی طرف، شارع کی طرف، روڈ کی طرف، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک ایک صحابی آ کے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے موت کی بیعت لی صحابہ سے۔ پھر سورہ ممتحنہ، اس کی آخری آیت کو آپ پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابیات آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ کلمات
کہلوا کر بیعت کرتے تھے، جو سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کے آخری آیت ہے تقریباً، اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب بیعت کرنا، بیعت لینا، یہ ہمارے ہاں دو طبقات ہیں، ایک اس کو بالکل فضول سمجھتے ہیں، اور ایک اس پر اتنا انحصار کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کر لی کسی مرشد کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی، اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں قیامت کے دن بخشوائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم جس کو اتباع سنت والا سمجھتے ہیں، ہم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ گواہ بن جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ گواہ بنیں، ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کا اپنے مرشد کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کا اپنے مرشد کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ ہاتھ ہمارا گویا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقصود ہے۔ پھر اس کو اتباع سنت کا سمجھ کے اس کے مان کے زندگی گزارنا ہے۔ اب لوگ تبرکن بیعت کر لیتے ہیں، جی میں نے لاکھوں کا اجتماع تھا تو فلاں حضرت نے بیعت کروائی تو میں نے بھی بیعت کر لی، میں ان کا مرید ہوں۔ یہ مریدی نہیں ہوتی کہ آپ نے کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا، کبھی ان سے بیٹھے نہیں، کبھی ان سے جا کے اپنے دل کی بات نہیں کی، کبھی آپ کو انہوں نے کوئی نصیحت نہیں کی، کبھی آپ نے اپنی کوئی پریشانی کا ذکر نہیں کیا، اور آپ جو ہے جیسے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں دور سے، اللہ اکبر، ہاں اس کے پاس نہیں جا سکتے تو پیر صاحب کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ بیعت نہیں مقصود ہوتی کہ بس میرا نام ہو جائے، میں نے فلاں اتنے بڑے پیر صاحب سے بیعت کی ہے۔ یہ اس چیز کا نام تصوف نہیں ہے۔ پیر صاحب بھی ظلم کرتے ہیں، مرید بھی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ جس کے پاس آپ جا کے آپ بیٹھے ہیں، درس سن رہے ہیں، مثال طور پہ تزکیہ ہو رہا ہے نا، اگر اپنا تزکیہ ہی نہ کر سکیں تو پیر صاحب کو خالی حجر اسود کی طرح دور سے دیکھنا تو نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ یہ ہمارے یہاں تبرکن بیعت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی بیعت، یاد رکھیں۔ پھر آپ جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو شرح صدر ہے، آپ اس سے تعلق رکھیں، اپنا تعلق بیعت کا۔ پھر ایک چیز یاد رکھیں، تصوف کو لوگ شرک کہتے ہیں، بدعات کہتے، چونکہ ہمارے یہاں صوفیوں نے جو شرک اور بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور لوگ بھی تصوف کو اسی طرح کا ڈھول ڈمکا سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں، خاص طور پہ بالخصوص عرب، وہ بھی صوفیوں کو دیکھتے ہیں کہ تصوف سجدہ کرنا قبروں پہ، تصوف ڈانس کرنا، ڈھول سننا، قوالی سننا، تو یہ تصوف ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ میں بھی کہتا ہوں شرک ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ ہم اتنے بڑے صوفی سے پوچھتے ہیں جن کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مکتوب کے اندر لکھا کہ طریقت اور ایک ہے معرفت۔ اب ایک بندہ معرفت میں ہے، صوفی ہے، تصوف ہے، اس کی انہوں نے کیا لکھا؟ الطریقۃ والمعرفۃ کلاہما وزیران للشریعہ۔ آپ نے فرمایا طریقت اور معرفت، یہ علم اور تصوف، یہ شریعت کے وزیر ہیں، شریعت کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو شریعت تک پہنچاتے ہیں، شریعت پہ عمل والا بناتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو شریعت سے دور کرتے ہیں۔ وزیران للشریعہ۔ پھر آپ کے الفاظ ہیں مکتوبات ربانی میں، آپ نے فرمایا والمعرفت خلاف الشریعہ زندقہ، فرمایا جو تصوف خلاف شریعت ہو وہ بے دینی ہے۔ اب دیکھیں نا، صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہے قبر پہ، وہ کہے جی میں تو صوفی ہوں، میں تو تصوف والا ہوں، میں تو فنا فی الشیخ ہوں۔ یہ کون سی فنا فی الشیخ ہے جو شریعت کے خلاف کر رہا ہے؟ ڈھول بجا رہا ہے، اس میں بھنگ پی رہا ہے، اور ہم انہی کو صوفی سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ امام ربانی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بے دینی ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں یہ تصوف کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصوف 3 چیزوں کا نام ہے۔ تصوف کتنی چیزوں کا نام ہے؟ اب یہ 3 چیزیں آپ سنیے گا، پھر آپ بتائیے گا کہ کیا یہ
ولی کی نشانی نہیں ہے؟ التصوف ذکر مع اجتماعی، تصوف یہ ہے کہ ہر اجتماع میں، چاہے وہ شادی کا اجتماع ہو، ولیمے کا ہو، جنازے کا ہو، مارکیٹ کا ہو، دفتر کا ہو، مسجد کا ہو، دوست یاروں کا ہو، ذکر مع اجتماعی، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، نبی کی شان بیان کرے۔ پہلی تصوف کی کیا ہے؟ ذکر مع اجتماعی۔ پھر دوسرا ووجد مع سماعی، اور جب اللہ رسول کا ذکر سنے تو خوشی سے پھول جائے، ایک دم جھوم جائے، دل اس کا خوشحال ہو جائے، سرور میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں مسلمان جب اللہ رسول کا ذکر سنتا ہے اس کا دل کو لذت نہیں ملتی، چونکہ ہم تصوف سے دور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہا اللہ، بکریاں چرا رہے تھے، کہا او ہو تو نے میرے مالک کا نام لیا۔ عشق تھا نا اللہ سے۔ ہمیں تو جس مخلوق کا دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر بار بار سنتا ہے۔ مجنون لیلا کا سنتا تھا۔ ہمیں اللہ سے ابھی عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس لیے اللہ کا نام سننا، نبی کا نام سننا اتنا دل جھومتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اب اللہ کا نام لے، یہ بکریاں تیری۔ اس نے کہا اللہ، آپ نے کہا یہ بکریاں تیری۔ کہا ایک بار اور لے لے، بکریاں تو نہیں ہیں لیکن میں تیرا نوکر بن جاؤں گا۔ محبت ووجد مع سماعی، یہ تصوف ہے۔ جب اپنے محبوب کا نام سنے تو انسان جھوم جائے، اللہ اللہ۔ دیکھیں نا، یہ ہے نا اصل۔ ابھی ہے ہماری کیفیت، کیونکہ ہم تصوف تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہی جہالت کو۔ تیسری امام ربانی نے نشانی کیا بیان فرمائی؟ وَعَمِلَ مَعَ اتِّبَاعِ، عمل کرے گا تو صرف سنت نبوی کو سامنے رکھ کر اور کسی کی نقل نہیں کرے گا۔ اب بتائیں یہ تین چیزیں تصوف کا نام ہیں، اور جو ان تین چیزوں پہ چلے گا تو کیا وہ پورے دین پہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ ہم نے تصوف کو ہی غلط پیش کیا ہے۔ عرب کے لوگ اسی لیے تصوف کے خلاف ہیں کہ ہم نے ویڈیو ان کو درگاہوں کے سجدوں کی دکھائی ہے، ہم نے ان کو ناچنے والے، چرس پی کر، بھنگ پی کر بھنگڑا ڈالنے والے دکھائے ہیں، قوال دکھائے ہیں، تو وہ تصوف اس کو سمجھتے ہیں۔ تصوف نام ہے کس کا؟ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کا۔ اس لیے پھر ہم کیسے پیدا کریں؟ اب آپ کیسے پیدا کریں؟ پھر ہم کسی اتباع سنت والے شیخ سے بیعت کرتے ہیں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتلائیں۔ اب پھر وہ اپنے طریقے ہیں بیعت کرنے کے بعد۔ کوئی کہتا ہے مراقبہ کرو، کوئی کہتا ہے ذکر کرو، کوئی کہتا ہے آنکھیں بند کر کے یہ ذکر خفی کرو، جہری کرو۔ اب یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ ایسے ہے جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاد کے لیے تیاری کرو، دشمن پہ رعب ڈالنے کے لیے، تو آپ اس کے لیے ٹینک بناتے ہیں۔ اب حضور نے ٹینک تو نہیں بنایا، حضور نے ٹینک نہیں چلایا، صحابہ نے ٹینک نہیں چلایا، لیکن آپ ہیلی کاپٹر، آپ راکٹ، آپ جو ہے F-16، آپ جو ہے یہ ہوائی جہاز میں، تو یہ سب چیزیں جو تیاری کی جاتی ہے تو وہ تیاری سنت کے مطابق ہوگی، تو راکٹ چلانا بھی سنت ہے، ٹینک چلانا بھی سنت ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں اصل مقصود تک لے کے جاتی ہیں نا۔ تو اسی طرح پھر آپ ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، شیخ کے پاس بیٹھتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، ذکر اونچا کرتے ہیں، ذکر نیچا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں پھر اس منزل تک لے کے جانے والی ہیں جن تین منازل کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تصوف کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے بیعت، اتباع سنت، تو اللہ رب العزت نے آخری جملہ یہ کہا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، آپ سے میں نے وعدہ اس لیے لیا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا اللہ ہے۔ لوگ کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے۔ اب دیکھیے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح کے اندر جو اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا، اللہ کی آواز اور میرا جواب مجھے آج تک یاد ہے۔ ایسے بڑے اولیاء گزرے ہیں اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں، ایک بزرگ فرمایا لگے مجھے تو دائیں بائیں والا بھی یاد ہے جو روح میرے دائیں بائیں موجود تھی۔
جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا وہ زمین پر بھی ایک دوسرے کے دوست بنیں گے، چاہے وہ ایک پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا رشیا میں رہتا ہے، چائنا میں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا